5 سال بعد اس نے اس شہر میں قدم رکھے تھے۔ پورے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن کچھ فاصلے وقت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتے، وہ انسان کے اندر کہیں اور گہرائی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ دانیال شاہ نے گاڑی کے ونڈو سے باہر دیکھا تو شہر وہی تھا، سڑکیں وہی تھیں، عمارتیں وہی تھیں، مگر اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ 5 سال بہت ہوتے ہیں، شاید وہ اسے بھول چکا ہو، لیکن اس کا پتھر دل اس ایک چہرے اور اس ایک نام کی یاد آتے ہی پھر سے دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کی گاڑی شہر کے کافی شاپ کے باہر رکی۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے کافی پینے کے لیے وہ گاڑی سے اترا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہاں آ کر ٹھیک کیا تھا یا نہیں، لیکن شاید وہ ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ کافی شاپ میں داخل ہوا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے شیشے کی دیوار کے قریب ایک میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتا وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں بس اس ایک لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، وہ وہی تھی۔ پورے 5 سال بعد وہ ایزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ایزل نے بھی اسی وقت کسی عجیب سے احساس کے تحت نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دونوں کی نگاہیں دور سے چار ہوئیں۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو حیرت سے پورا کھلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا، لیکن اس ظاہری فاصلے کے پیچھے 5 سالوں کا فاصلہ بھی تو تھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور اس کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے سامنے موجود اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ہمت چاہیے تھی۔ پھر اس نے بات کرنے کو لب کھولے ہی تھے کہ ایزل کیسی ہوتا؟ ایزل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی، نہ خوشی، نہ کوئی ایسی کیفیت جس کی امید دانیال کو تھی۔ زندہ ہوں، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ 2 لفظی جواب دیا تھا۔ وہ گزرے 5 سالوں میں مزید حسین ہو چکی تھی۔ دانیال کے چہرے پر درد کی ایک لہر ابھری۔ وہ 2 لفظی جواب دے کر نظریں ہٹا گئی، جیسے اس کے لیے یہ ملاقات محض اتفاقیہ تھی۔ دانیال نے بے اختیار اس کے قریب رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے اپنے قریب بیٹھنے پر بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر سکی۔ تم سے ملنے؟ ویسے تو میں تمہارے گھر ملنے آنے والا تھا، لیکن ایسے تم یہاں مل جاؤ گی اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے دانیال کو دیکھا۔ اسے امید تھی شاید وہ کہے گا کہ کسی کام سے آیا تھا اور تم نظر آ گئی، مگر وہ اتنا صاف اور سیدھا جواب دے گا اس چیز کی اسے امید نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ایزل نے اسے ایسے دیکھا جیسے اسے دانیال کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ 5 سال بعد خیال آیا آپ کو معافی مانگنے کا؟ وہ بے حد حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے پہلے دن ہی احساس تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ایزل۔ میں ہر دن اس گلڈ سے گزرا ہوں۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ تو پھر احساس ہوتے 5 سال لگ گئے؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں مجبور تھا۔ ایزل نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر دے مارا۔ مجبور تھا؟ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میری زندگی برباد کر دی، اور اب 5 سال بعد آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجبور تھے؟ وہ چیخ پڑی کہ بے اختیار لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا، دانیال نے بے بسی سے وضاحت کی۔ میں نے تمہیں اس دنیا کی بھیڑیوں سے بچانے کے لیے خود سے دور کیا تھا۔ اس کی وضاحت پر ایزل بے ساختہ ہنس پڑی۔ اتنے کمزور تو نہیں تھے آپ کہ میری حفاظت نہ کر پاتے؟ میری زندگی تھی نا، تو مجھے فیصلہ کرنے دیتے کہ مجھے کس خطرے کے ساتھ جینا ہے۔ آپ نے میرے لیے فیصلہ کیوں کیا؟ دانیال کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا ایزل اس کی بات کو سمجھے، اس کی مجبوری سمجھے، یہ سمجھے کہ ان 5 سالوں میں اس نے اسے بھلایا نہیں تھا، بلکہ ہر دن اسی کی یادوں کے ساتھ جیا تھا۔ مگر وہ یہ جانتا تھا کہ ایزل کو یہ سب بتانے کا حق اس نے خود 5 سال پہلے کھو دیا تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اب بھی یہ بحث ختم کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں؟ جواب اتنا فوری آیا کہ ایزل ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں تمہیں واپس اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہوا اسے بدل نہیں سکتا، لیکن جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تمہیں ہر ناراضگی برداشت کروں گا، تمہیں جتنا وقت چاہیے دوں گا، بس میری زندگی سے دوبارہ مت جاؤ۔
ایزل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب سن کر آپ کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی؟ وہ حیران تھی کہ 5 سال پہلے وہ اس کی زندگی کنٹرول کر رہا تھا اور 5 سال بعد وہ دوبارہ اچانک ایک دن کہیں سے آ کر پھر اس کی زندگی کنٹرول کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بے بس تھی؟ نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جاؤ گی، اسی لیے تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن پھر بھی اب تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایزل کے چہرے پر اب نفرت کے تاثرات ابھرے۔ آپ کو بہت دیر نہیں ہو گئی دانیال شاہ؟ جس ایزل کو آپ نے 5 سال پہلے چھوڑا تھا نا، وہ ایزل اب نہیں رہی۔ آپ کو اب میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں ٹیبل سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالنے لگی۔ مجھے ضرورت ہے، میں نے 5 سال تمہارے بغیر گزارے ہیں۔ میں نے خود کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے کہ تمہیں بھول جاؤں، اپنی زندگی میں آگے بڑھوں، مگر میں نہیں کر سکا۔ میں آج یہاں صرف تمہیں دیکھنے نہیں آیا ایزل، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ ایزل نے تلخی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں، جہاں مرنا چاہے مریں، جہاں جانا چاہے جائیں، بلکہ اس لڑکی کے پاس چلے جائیں نا جس کے لیے آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں شدید تکلیف ابھری۔ تم آج بھی یہی سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑا تھا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ میں وہی سمجھتی ہوں جو آپ نے مجھے سمجھنے پر مجبور کیا تھا۔ دانیال نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے ایک ننھی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ماں ماں۔ ایزل کے چہرے کے رنگ فوراً بدل گئے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پیچھے مڑی۔ ایک 4 سالہ بچی ایک ہاتھ میں اپنا ننھا سا بیگ لیے، دوسرے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ پکڑے ان کی طرف آ رہی تھے۔ ایزل فوراً اس کے پاس گئی اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ دانیال بے حد حیرت اور بے یقینی سے ایزل اور اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی کس کی ہے؟ اس نے بہت مشکل سے یہ سوال پوچھا۔ میری۔ دانیال کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیل گئیں۔ اس نظریں دوبارہ بچی پر جا ٹھہریں۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت حد تک اس سے ملتے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ تمہاری؟ اس نے بے حد حیرت سی الفاظ دہرائے۔ ہاں۔ اس کا سارا وجود لمحے کے 1000ویں حصے میں ہانپنے لگا۔ اس کا باپ؟ ایزل خاموش ہوئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دانیال ان دونوں کے قریب آیا۔ ایزل، اس کا باپ کون ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ آپ۔ ایزل نے جھوٹ بولنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ دانیال جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ 5 سال، پورے 5 سال وہ اس حقیقت سے بے خبر رہا کہ اس کی اولاد بھی ہے۔ اس نے بے اختیار پاس موجود کرسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایزل نے نظریں پھیری۔ مجھے ضروری نہیں لگا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ بے حسی کی آخری حد پر تھی اور دانیال، اس کے چہرے پر ایسے فرد کے تاثرات ابھرے جیسے کسی نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا کلیجہ نکال دیا تھا۔ تمہیں ضروری نہیں لگا؟ مجھے میری ہی اولاد سے باخبر رکھنا؟ اس لمحے ایسا ٹوٹا تھا جیسے کبھی جڑ نہیں سکے گا۔ آپ نے خود اپنی زندگی سے مجھے نکال دیا تھا۔ جب آپ کو میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں تھا تو پھر اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا میں نہیں چاہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے خود سے دور مت کریں؟ دور کرنے والے آپ تھے۔ تو آپ ایسے پریٹینڈ مت کریں جیسے میں بہت زیادہ ظالم ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ساری غلطی تو دانیال کی ہی تھی۔ دانیال نے بے اختیار اپنے بازو کھولے۔ میں ایک بار اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بے حد بے بسی اور التجا تھی۔ ایزل نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بچی کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ لے لیں، وہ اتنی بھی ظالم نہیں تھی۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار کوئی اجنبی دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار بچی کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ وہ بالکل اس کی پرچھائی تھی۔ بچی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں انکل؟ دانیال کے ہونٹوں پر درد بھری مسکراہٹ پھیلی۔ انکل نہیں، بابا، میں آپ کا بابا ہوں۔ بچی نے فوراً ایزل کی طرف دیکھا جیسے اس اجنبی کی بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ ایزل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بچی نے دوبارہ دانیال کو دیکھا تو دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو پہلی بار باہوں میں اٹھایا تھا، مگر اس خوشی کے ساتھ 5 سال کی محرومی بھی اس کے سینے پر وزن بن کر پڑی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی ایزل نے واپس بچی اس کے ہاتھ سے زبردستی پکڑ لی۔ ایزل، مجھے نہیں معلوم تم مجھے کبھی معاف کرو گی یا نہیں، لیکن میں تم دونوں کو اب خود سے دور نہیں رہنے دے سکتا۔ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ آپ کا فیصلہ آپ نے 5 سال پہلے کر لیا تھا، اب میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی۔
دانیال نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ ایزل کی آنکھوں کے سامنے 5 سال کا وہ ہر لمحہ گھوما جب جب اس نے دعا کی تھی کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ تو اب کیوں وہ اپنے 5 سال کی تنہائی اور اذیت ایک سوری پر ضائع کر دیتی؟ نہیں، اس نے سختی سے نام میں سر ہلایا۔ صرف ایک بار میری بات نہیں دانیال، ہرگز نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر بھی معافی مانگ سکتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایزل حیران تھی، وہ آج قدموں میں آنے کی بات کر رہا تھا جو دنیا کو اپنا قدموں کی نوک پر رکھتا تھا۔ مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے۔ اگر معافی سے سب ٹھیک ہو جاتا تو میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن کیا آپ گزرے 5 سال واپس لا سکتے ہیں جو آپ کی وجہ سے میرے اور میری بچی کے ضائع ہوئے؟ دانیال ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ایزل نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھایا۔ آپ 5 سال پہلے میری زندگی سے نکل گئے تھے۔ 5 سال گزر چکے ہیں اب۔ میں آپ کے بنا رہنا بہت اچھے سے سیکھ چکی ہوں۔ میری زندگی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب اس میں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ دوبارہ میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میری اور میری بچی کی زندگی سے دور رہیں۔ آئندہ ہمارے قریب مت آئیے گا۔ سختی سے ایک لفظ ادا کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے روک لے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلائے کہ وہ آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس بار اسے روکنے کا حق اس کے پاس نہیں تھا۔ ایزل کافی شاپ سے باہر نکل چکی تھی اور دانیال شاہ وہیں کھڑا رہ گیا، اپنی بیٹی کو پہلی بار دیکھنے کی خوشی اور اپنی زندگی کی محبت کو دوبارہ کھو دینے کا درد ایک ساتھ اپنے اندر لیے ہوئے وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ بظاہر یہاں کھڑا تھا مگر ذہن کہیں ماضی میں بھٹک چکا تھا۔ 6 سال پہلے یہ اس وقت کی بات تھی جب ایزل صرف 19 سال کی کالج اسٹوڈنٹ تھی، جس کی دنیا اپنے گھر اور کالج اور چند قریبی لوگوں تک محدود تھی۔ سپہر ڈھل چکی تھی جب وہ روز کی طرح آج بھی کالج سے واپس گھر جا رہی تھی۔ کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن ضرور تھی، مگر 19 برس کی عمر کی وہ معصومیت اب بھی نمایاں تھی۔ کمر تک آتے گھنے سیاہ بال، بڑی بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ اور نرم و نازک نقوش، اور اس کی سفید دودھیا میدے جیسی رنگت۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم آگے آ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ لمحوں میں یہ آوازیں پہچان چکی تھی۔ اس نے قدم ذرا تیز کیے تو پیچھے سے آنے والی ہنسی بھی تیز ہو گئی۔ ایزل نے مڑ کر دیکھا تو کالج کے چند اوباش لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ چند دنوں سے ایسے ہی سڑک پر اس کا پیچھا کرتے تھے۔ گھر چونکہ زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے وہ چل کر ہی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک نے آواز کس کر اسے روکنے کی کوشش کی تو ایزل کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھتی رہی، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو اس کے دل میں خوف اترنے لگا۔ اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑا اور تقریباً بھاگتے ہوئے مین روڈ سے اتر کر کچے راستے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح ان لڑکوں سے جان چھوٹ جائے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس راستے پر جا رہی ہے وہاں اس کے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دور جا کر ایزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑکے اب بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر سامنے نظر آنے والی ایک بڑی سی گاڑی اور اس کے پیچھے موجود درخت کو دیکھ کر فوراً سے وہاں چھپ گئی۔ اسے امید تھی کہ لڑکے اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے پڑی اور اس کے جسم سے جیسے سارا خون نچڑ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے سامنے دوسرا شخص گھٹنوں کے بل جھکا تھا اور اس شخص کے ہاتھ میں پستول تھی۔ ایزل نے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلی اور وہ آدمی زمین پر جا گرا۔ ایزل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ ابھی تک سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دانیال شاہ نے فوراً سر اٹھایا۔ 28 سالہ دانیال شاہ، اس کی نظر سیدھی اس جگہ جا ٹھہری جہاں ایزل چھپی ہوئی تھی۔ لمبا قد، چوڑے کاندھے، مضبوط جسم، سیاہ گھنے بال، گہری سیاہ آنکھیں اور ہلکی داڑھی اس کے وجیح چہرے کو ایک گہری کشش دیتی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ شخص جس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ سامنے والا اسے دیکھ کر خوف سے سانس لینا بھول جائے۔ وہ ایزل کو دیکھ چکا تھا۔ ایزل نے اس کی نگاہ خود پر محسوس کی تو فوراً سے پلٹی
اور پوری قوت سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ لڑکے تو گولی کی آواز سن کر ہی گھبرا کر واپس بھاگ چکے تھے۔ دانیال نے ایک لمحے کے لیے دیر نہیں کی۔ ایزل جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، مگر چند ہی لمحوں بعد دانیال نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس کا مضبوط ہاتھ ایزل کے بازو دبوچ چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، ایزل روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، قسم سے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں گھر جا کر کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ دانیال خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو اس کی خاموشی سے بے حد خوف آیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں کسی کے لیے خطرہ نہیں بنوں گی۔ دانیال کی نگاہ اس کے خوفزدہ چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ چاہتا تو اسی لمحے اس کا منہ بند کر سکتا تھا، مگر اس کی نظر ایزل کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے، بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے۔ اس کی معصوم صورت اس کے سامنے موجود اس خطرناک حقیقت سے بالکل مختلف تھی جس میں دانیال کی زندگی گزرتی تھی، مگر وہ جلدی خود کو اس لڑکی کے سحر سے نکال چکا تھا۔ تم میرے لیے خطرہ ہو۔ ایزل کا وجود لرزنے لگا۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر دانیال اسے نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس کے ماتھے پہ رکھ چکا تھا۔ تم میرے راز جان چکی ہو، اب تو تمہیں مرنا ہوگا۔ اس کی خوفناک سرخوشی پر ایزل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، پلیز مت مارے مجھے، میرے گھر والے بہت سخت ہیں، وہ سمجھیں گے میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم نہیں بتاؤں گی۔ مگر دانیال کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ ایزل اس کی آنکھوں میں اپنی موت صاف دیکھ سکتی تھی، اور خوف کی شدت سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اسے لگا کہ اگلے ہی لمحے گولی چل جائے گی۔ اس نے آخری بار دانیال کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ان کی باہوں میں جھول گئی۔ دانیال نے فوراً سے اسے سنبھال لیا۔ چند لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں پکڑ کر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو دانیال شاہ کے اتنے قریب آ کر بھی اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ دنیا کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میرے اتنے قریب آنے پر خوش ہوتی، اور ایک یہ ہے جو مجھے دیکھتے ہی ایسے بھاگ رہی تھی جیسے میں اسے کھا جاؤں گا۔ اس نے بے ہوش ایزل کے چہرے کو دیکھا جو زیر لب بڑبڑایا، پاگل لڑکی۔ پھر اس کی نگاہ ایک بار پھر اس کے معصوم چہرے پر ٹھہری۔ وہ کم عمر نازک سی لڑکی تھی، یہی کوئی 18-19 سال۔ دانیال نے جیسے خود ہی سوچا، اس کے اندر کہیں احساس ضرور پیدا ہوا کہ یہ لڑکی اس کی خطرناک دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس نے ایزل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب ایزل کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر شاندار چھت پر پڑی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیوار پر نفیس نقش و نگار تھے، چھت سے ایک بڑا کرسٹل کا فانوس لٹک رہا تھا، فرش پر قیمتی قالین بچھے تھے، اور کھڑکی کے باہر ایک وسیع باغ نظر آ رہا تھا۔ کمرہ اتنا خوبصورت اور وسیع تھا کہ ایزل چند لمحوں کے لیے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے سب یاد آ گیا۔ وہ سنسان سڑک، گولی کی آواز اور زمین پر گرتا ہوا آدمی، اور پھر وہ شخص۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی۔ وہ بستر سے اترنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ ایزل کی نظریں جیسی اس تک گئیں، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ بے اختیار بستر کے دوسرے سرے کی طرف سمٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف واپس آ گیا۔ مجھے جانے دے، پلیز مجھے جانے دے۔ دانیال اس کے قریب آ کر رکا۔ تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ مگر ایزل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ دانیال نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کہاں ہو؟ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں سختی اتری۔ تم ابھی کہیں نہیں جا سکتے۔ ایزل کو اس سے مزید خوف آیا۔ مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نے جو دیکھا وہ سب بھول جاؤں گی، میں کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ وہاں کیا ہوا تھا، بس مجھے جانے دیں۔ دانیال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو آزاد چھوڑ دینا اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ اسے بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے 3 دن ایزل اسی گھر میں رہی۔ دانیال نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، مگر کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ کمرے کے دروازے پر
آدمی موجود رہتے اور ایزل ہر بار ان سے گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ وہ دن بھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روتی، کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور کبھی اسے اپنے سامنے زمین پر گرا ہوا وہ آدمی یاد آتا، اور کبھی دانیال کو وہ سرد آواز اس کے کانوں میں گونجتی کہ تمہیں مرنا ہوگا۔ تیسرے دن شام کو دانیال اسے دیکھنے کمرے میں آیا تو اس کی حالت دیکھتے اسے افسوس ہوا۔ ایزل کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، دانیال نے نظریں چرا لی۔ نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتی۔ ایزل نے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب بھول جاؤں گی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کا نام جاننا ہے، نہ یہ جاننا ہے آپ کون ہیں۔ مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے۔ میرے گھر والے بہت سخت ہیں، اگر میں گھر نہ پہنچی تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ دانیال نے اس کے آنسوں کے سامنے کمزور پڑنے لگا۔ رونا بند کرو اور خود کو سنبھالو، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ میں 3 دن سے اپنے گھر سے دور ہوں۔ میری ماں نہ جانے کس حال میں ہوگی، وہ مجھے نہ دیکھیں تو پاگل سی ہو جائیں گی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ دانیال کا دل جیسے کوئی مٹھی میں دبوچ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی بار لوگوں کو روتا وہ دیکھ چکا تھا، مگر آج پہلی بار کسی کے آنسو سے اندر سے بے چین کر رہے تھے۔ اس کا سخت لہجہ اب پگھلنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر شرط یاد رکھنا، اگر تم نے منہ کھولا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اس کی بات سن کر ایزل نے سکون کا سانس لیا۔ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس نے دانیال کو یقین دلایا، مگر دانیال کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایزل کو گھر جانے کی اجازت دینے پر اطمینان کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سارے راستے ایزل خاموش بیٹھی رہی، مگر اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ گھر والے اس کے اتنے دن غائب رہنے پر اسے غلط نہ سمجھیں۔ اور آخر کار گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ ایزل نے گاڑی سے اترتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ 3 دن سے جس گھر کی دہلیز کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں، آج وہی دہلیز اس کے سامنے تھی۔ اس نے بے قراری سے دوبارہ دستک دی۔ امی، دروازہ کھولیے پلیز۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ ایزل کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی، وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں خود کہیں نہیں گئی تھی، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ میں 3 دن سے آپ کو یہ بتانے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے سب سے پہلے اپنے سچ کی وضاحت دینی ہوگی، مگر اچانک اس کی ماں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ایزل لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی ماں کے چہرے پر محبت کی جگہ غصہ اور صدمہ تھا۔ 3 دن کہاں تھی تم؟ ہاں، کس کے ساتھ تھی؟ ایزل کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ امی، میری بات تو سنیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ اس کی آواز سن کر اندر موجود باقی لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا تو کوئی غصے سے، اور کسی کے چہرے پر ایسی نفرت تھی جس نے ایزل کو اندر تک زخمی کر دیا۔ 3 دن سے تم غائب تھی، اب کے اس کے باپ کی آواز ابھری، اور اب ایک اجنبی آدمی کے ساتھ اس کی گاڑی میں واپس آ رہی ہو۔ 3 دن سے تم گھر سے غائب تھی، یہ نہیں سوچا کہ محلے میں اور معاشرے میں ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہوگی، لوگوں نے ہمیں کیا کیا باتیں سنائی ہوں گی؟ ایزل نے تڑپ کر نفی میں سر ہلائے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں۔ دانیال کچھ فاصلے پر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب غلط فہمی اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور سنجیدگی سے اب مداخلت کی۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایزل کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب بس ایک غلط فہمی کی وجہ سے شروع ہوا۔ اصل میں غلطی سے ایزل کو کسی اور دشمن کی بیٹی سمجھ کر کڈنیپ کر چکا تھا، لیکن یہ بالکل محفوظ رہی ہے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ لوگ اس پر غصہ کرنے کے بجائے مجھ سے سوال کریں۔ ایزل نے حیرت سے دانیال کو دیکھا۔ پہلی بار اسے اس خطرناک آدمی کی موجودگی میں کچھ سہارا محسوس ہو رہا تھا، مگر ایزل کے گھر والوں نے اس کی بات سننے کے بجائے اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا۔ یقیناً تم اس کے عاشق ہوگے نا؟ اس کی ماں نے سختی سے پوچھا تو دانیال کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، لیکن سامنے کھڑے لوگوں کو یہ یقین دلانا بے حد مشکل تھا۔ محفوظ رہی ہے؟ 3 دن ایک جوان لڑکی
تمہارے ساتھ رہی اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ وہ محفوظ رہی ہے؟ ایزل کا باپ غصے سے چلایا۔ ایزل کا چہرہ مارے ذلت کے سرخ پڑ گیا۔ ابا، خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں۔ دانیال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بے حد غصہ آیا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی حکم پر ان سب کی آوازیں بند کروا سکتا تھا، مگر یہ ایزل کا گھر تھا، وہ اس کے اپنے لوگ تھے۔ ان کی تلخ باتیں سے جتنی بھی بری لگ رہی تھی، وہ ان پر اپنا روب استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ امی پلیز میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو آپ لوگوں کے ڈر سے ان لڑکوں کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکی جو کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا آپ میرا کالج چھڑوا دیں گے، میں اسی وجہ سے خاموش رہی۔ پھر اس دن میں ان سے بچنے کے لیے ایک سنسان سڑک پر چلی گئی اور وہاں ان سے ٹکرا گئی۔ وہ رو پڑی۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں غلط وقت پر غلط جگہ پہنچ گئی۔ اس کی ماں نے آنسوؤں کے باوجود اپنا چہرہ موڑ لیا۔ شاید ماں کا دل اس کی بات ماننا چاہتا تھا، مگر گھر کے دوسرے لوگوں کی باتیں، 3 دن کی گمشدگی اور دانیال کی موجودگی نے شک کو اتنا گہرا کر دیا کہ کوئی حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمیں کیا معلوم تم دونوں کے درمیان ان 3 دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے، اور اب 3 دن بعد اپنی گاڑی میں واپس چھوڑنے آیا ہے اور ہم سے امید کر رہے ہو کہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ یہ ایزل کا کزن تھا جس نے طنز کیا۔ دانیال کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا۔ ایزل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور خود پر قابو کیا۔ آپ بات سنبھال کر کریں۔ آپ جو الزام مجھ پر لگانا چاہتے ہیں لگائیں، مگر ایزل کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں۔ وہ بے قصور ہے۔ اگر اتنی ہی عزت تھی اس کی تو اسے 3 دن پہلے اس وقت اس غلط فہمی کی ختم ہوتے ہی واپس چھوڑ کیوں نہیں گئے؟ جتنا جدید دور ہے آج کل تو لمحوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن کی بیٹی کون ہے۔ اس کا کزن اپنی سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے لیے ہر لفظ کسی تیز دھار چاقو کے وار سے کم نہیں تھا۔ دانیال کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی نظر بس ایزل پر ٹھہر جاتی اور اسے دیکھ کر اس کا غصہ بھی وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اور اگر وہ یہاں اپنی طاقت دکھاتا تو شاید ایزل کے لیے یہ اور بھی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ 3 دن کہاں رہیں، کس کے ساتھ رہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اب اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو چکے ہیں۔ اس کے باپ نے سختی سے حکم سنایا اور واپس پلٹ گیا۔ ایزل جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ امی، اس نے ایک قدم آگے بڑھا مگر دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا گیا۔ وہ چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، جسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ جس گھر کے لیے وہ 3 دن سے تڑپ رہی تھی، آج اسی گھر کے لوگوں نے اسے اپنی دہلیز سے باہر کر دیا تھا۔ پھر اس کے پاؤں جواب دے کر وہ دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دانیال چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی۔ ایزل اٹھو، اس کے قریب جھکا اور اسے زمین سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ایزل نے آنسوں سے بھرا چہرہ اٹھایا۔ مجھے تنہا چھوڑ، میں انہیں منا لوں گی، وہ میری بات مان جائیں گے۔ دانیال نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ نہیں مانیں گے۔ ایزل نے فوراً اس کا ہاتھ دور جھٹکا۔ نہیں، میں منا لوں گی، میں انہیں یقین دلاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ دانیال نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ چاہتا تو زبردستی اس گھر کا دروازہ کھلوا سکتا تھا، سب کو اپنے سامنے کھڑا کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا اس نے۔ تم یہاں سڑک پر کب تک زمین پر بیٹھی رہو گی؟ چلو اٹھو، واپس چلتے ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے سمجھا۔ میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ ہی سے شروع ہوا، اللہ آپ کو غارت کرے۔ وہ غصے سے چلائی تو دانیال خاموشی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اچھا، اگر میں غارت ہو گیا تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں معاف کر دیں گے یا پھر وہ تمہارے سچ پر یقین کریں گے؟ یہ دنیا ہے ایزل، یہاں مشکل وقت آنے پر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تم فی الحال میرے ساتھ چلو، دیکھو کیسے گلی محلے کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کی آنکھیں میں تمہیں اپنے لیے نفرت دیکھتے عجیب محسوس نہیں ہو رہا؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے یہ سب خراب ہوا ہے تو میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا۔ وہ بس کسی بھی طرح بہانے سے ایزل کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایسے گیٹ کے باہر زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو پورے گھر کو ہی تباہ کر دیتا، لیکن وہ ایزل کا گھر تھا، اس کے اپنے تھے، اسے تکلیف ہوگی اسی لیے ضبط کر گیا۔ بالآخر ایزل کو منا کر وہ واپس لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دانیال اسے واپس اپنے گھر لے آیا تھا، مگر اس بار ایزل کے قدموں میں پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی، بلکہ غصہ اور گہری ناراضگی تھی۔
وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ 3 دن سے بند تھی۔ ایزل، وہ اس کے پکار پر رکی مگر پلٹی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ناراض؟ میرے گھر والوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میرا یقین نہیں کیا، مجھے گھر سے نکال دیا، اور آج میرے اپنے ماں باپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے 3 دن اپنے گھر میں زبردستی قید رکھ کر بیٹھے رہے۔ اگر آپ مجھے پہلے ہی دن جانے دیتے تو آج میرے گھر والے مجھ پر یہ الزام نہ لگاتے۔ دانیال خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کی آواز میں غصہ اب بھی برقرار تھا۔ آپ کو یاد بھی ہے میں نے وہاں کھڑے ہو کر کتنی بار کہا کہ میں بے گناہ ہوں؟ کتنی بار کہا مجھے زبردستی کڈنیپ کیا گیا، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی کیونکہ ان کے پاس ایک ہی سوال تھا کہ 3 دن کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی اور کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب میرے پاس تھا مگر میں انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے آپ کا کون سا روپ دیکھا اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ ہاں، بس آپ نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اپنی ساری بھڑاس باہر نکال رہی تھی۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ میں مانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، مجھے معاف کر دو۔ آئی ایم سوری۔ میں نے اس وقت صرف اپنی حفاظت اور اپنے راز کے بارے میں سوچا تھا۔ مجھے لگا تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاؤ گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے گھر والے تمہیں قصوروار سمجھ لیں گے۔ ایزل کے سارے وجود میں تلخی اتر گئی۔ آپ نے سوچا ہی نہیں، بس یہی تو مسئلہ ہے۔ دانیال کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا مگر ایک بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر والے اتنے سخت دل کیوں؟ تمہاری بات سننے کے بجائے انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ والدین جتنے بھی سخت ہوں لیکن اپنی اولاد پر اعتبار تو سب کو ہوتا ہے۔ ایزل کا سارا غصہ ناراضگی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ شاید آج پہلی بار کسی نے اس سے سوال کیا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ کمرے میں جانے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ایک پھپھو تھی، وہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ گھر والے اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ میری پھپھو نے بہت کوشش کی کہ وہ انہیں منا لے مگر گھر والے نہیں مانے۔ زبردستی ان کی شادی کہیں اور فکس کر دی مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے شادی کی رات وہ گھر سے بھاگ گئی۔ ایزل کی آواز نم تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر والوں نے بیٹیوں پر اعتبار ختم کر دیا۔ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ شاید ان کی کوئی اور بیٹی بھی ایک دن میری پھپھو جیسا قدم اٹھائے گی۔ دانیال خاموشی سے سنتا رہا۔ ایزل نے آنسو صاف کیے۔ میں نے اپنی کالج لائف بہت سنبھل کر گزاری۔ میں جانتی تھی کہ اگر مجھ سے ایک بھی غلطی ہوئی تو میرے گھر والے مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، کبھی کسی ایسی جگہ نہیں گئی جہاں مجھ پر انگلی اٹھ سکے۔ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتی ہوں مگر پھر بھی بے گناہ ہونے کے باوجود بھی مجھے گنہگار کا لیبل مل گیا اور سزا بھی سنا دی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت دیکھ کر دانیال شدید شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ صرف 3 دن اس نے کسی لڑکی کے صرف 3 دن ضائع نہیں کیے، اس نے اس لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس کے پاس اپنی شرمندگی دور کرنے یا معافی مانگنے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں تھے مگر پھر اچانک اسے یاد آیا، اس دن تم کن لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی تھی؟ وہ کون تھے؟ ایزل کو بھی جیسے وہ لڑکے یاد آئے۔ کالج کے کچھ لڑکے تھے، کافی دنوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے، کبھی راستہ روکتے، کبھی آوازیں کستے، کبھی کالج کے باہر کھڑے رہتے۔ میں گھر میں شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ دانیال کی آنکھوں میں فوراً غصہ تر آیا۔ کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ تمہیں کسی کو پتہ نہیں چاہیے تھا؟ اس طرح اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے تو؟ ایزل تلخی سے مسکرایا۔ ابھی تو بتایا آپ کو کہ اگر گھر والوں کو بتاتی تو وہ میرا ہی کالج جانا بند کر دیتے۔ ایزل کو غصہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیسے ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا تھا جس نے اسے اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ ہیں کون؟ ان کا حلیہ کچھ یاد ہے ان کے بارے میں؟ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیلز مجھے دو، اب میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا اور آج کے بعد وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ ایزل نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ نہیں، آپ نہیں کچھ نہیں کہیں گے انہوں نے مجھے تنگ کیا مگر میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے۔ دانیال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی کہ وہ ان لڑکوں کو بھی اس آدمی کی طرح مار دے گا؟ میں ان کی جان کیوں لوں گا؟
بس انہیں ایسا سمجھاؤں گا کہ آئندہ کسی لڑکی کو بھی تنگ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی۔ ایزل خاموش ہو گئی اور اگلے ہی دن دانیال کے آدمیوں نے ان لڑکوں کو ڈھونڈ لیا اور دانیال کے حکم پر اس کے آدمیوں نے ان لڑکوں کا وہ حال کیا کہ آئندہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑنا تو دور، دیکھنے سے پہلے بھی 100 بار سوچنے والے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکے بری طرح خوفزدہ حالت میں دانیال کے کمرے میں کھڑے تھے۔ آج کے بعد تم میں سے کسی نے کسی لڑکی کا پیچھا کیا، راستہ روکا یا اسے ہراساں کیا تو پھر اگلی بار صرف ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی، تم لوگ سیدھا جہنم کی ٹکٹ حاصل کرو گے۔ اب نکلو۔ وہ لڑکے فوراً اچھے بچوں کی طرح اس کی بات سمجھ کر سر سہلا کر اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ دانیال جب گھر واپس آیا تو ایزل لاؤنج میں ونڈو کے پاس صوفے پر بیٹھی اپنا بیگ کھول کر کتابیں پڑھ رہی تھی۔ اس نے دانیال کو دیکھا تو کتاب بند کر دی۔ دانیال نے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ ایزل کے ہاتھ لرزے۔ بہت مشکل سے اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، آپ نے انہیں مارا تو نہیں نا؟ دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ایزل نے غصے سے گھورا۔ کیونکہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ دانیال کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شرافت کی زبان میں انہیں سمجھایا جاتا ہے، جو شراکت کی زبان سمجھتے بھی ہوں، اور اگر وہ شریف ہوتے تو تمہیں ایسے چھیڑتے نہیں، اور میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا، صرف سمجھایا ہے۔ ایزل کوئی بات کیے بنا اٹھی اور اپنا بیگ اور کتابیں اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح، شرافت کی بات کر کون رہا ہے، جو دن دہاڑے سنسان سڑک پر ایک قتل کر چکا ہے اور ایک لڑکی کو زبردستی یرغمال بنا کر اسے اس کے گھر سے بے دخل کروا کر بے گھر کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ دانیال سن چکا تھا۔ دانیال بس اس کی پشت کو دیکھتا نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اس لڑکی کا دل جیتنا یقیناً دنیا کا سب سے مشکل کام ہونے والا تھا۔ ایزل کا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایزل چند لمحے تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اور اگلے ہی لمحے اس حیرت کی جگہ اس غصے نے لے لی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بے حد بے یقینی سے دانیال کو دیکھا۔ میں تو پورے ہوش و حواس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ ایزل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ تو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے، 3 دن مجھے اپنے گھر میں قید رکھا، پھر جب میں واپس گئی تو میرے گھر والوں نے مجھے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ اور آپ میں اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ آپ کس منہ سے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ ہی سے نکاح کی بات بھی کر رہے ہیں؟ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ذرا شرم نام کی چیز نہیں ہے آپ کے اندر؟ خود کو بہت مرد کہتے ہیں نا، تو کیا مرد ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تو پھٹی پڑی تھی۔ دانیال اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں تمہاری ناراضگی اور غصہ ہونا سمجھتا ہوں، لیکن میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ بات نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا ہی نہیں، تمہیں مجبور کرتا۔ ایزل نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اسے یہاں رہتے ہفتہ ہونے کو تھا، اور آج دانیال نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا کر اسے کمرے سے باہر بلایا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر یہ بات کیوں کی؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا، نہ کبھی کسی کے چلے جانے کا خوف محسوس ہوا۔ میں تنہا رہنے والا انسان جس کی کوئی اپنی اس کے پاس نہیں، میری زندگی میں صرف دشمنی ہی دشمنی تھی، بدلہ تھا، اور ایک مقصد جس کے لیے میں نے خود کو پتھر بنا لیا تھا۔ لیکن تم میری زندگی میں آئیں تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا یہ پتھر دل کس کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ دانیال کی آواز شکستہ تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ایزل، اور شاید یہ بات قبول کرنے میں مجھے خود بھی وقت لگا، لیکن اب میں اس حقیقت سے بھاگنا نہیں چاہتا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ التجا کر رہا تھا، بے حد حیرت اور بے یقینی سے۔ محبت کر سکتا ہے؟ کیا واقعی؟ دانیال محبت کی بات کر رہا تھا، اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے نکاح کر کے اس کا استعمال کرنے کے لیے محبت کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ میں تو آپ سے محبت نہیں کرتی۔
میں تو آپ سے محبت نہیں کرتی اور میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ دانیال نرمی سے مسکرایا۔ میں ایسا انسان ہوں جو سوچتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ مجھے جو محسوس ہوا، جو دل میں تھا، میں نے سب بیان کر دیا۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی یا پھر میں زبردستی تمہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہوں تو اوکے، تم مجھ سے نکاح نہ کرو۔ میں تمہیں کبھی بھی فورس نہیں کروں گا۔ تم یہاں ہمیشہ سے سکون سے رہ سکتی ہو، لیکن خود سوچو کہ کیا تم ساری زندگی بنا کسی رشتے کے میرے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہو؟ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کرو۔ زبردستی نہیں کر رہا، مجبور نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ تمہارے گھر والے تمہیں نکال چکے ہیں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم کہاں جاؤ گی اس بھیڑیوں سے بھری دنیا میں؟ کیا تم کسی ایسے انسان پر یقین کر سکتی ہو جس کے بارے میں تم کچھ جانتی نہیں؟ ابھی تمہاری ایسی لائف یا تمہاری ایسی عمر نہیں ہے کہ تم اپنے پیروں پر یوں کھڑی ہو سکو یا انڈیپینڈنٹ وومن بن سکو۔ کیا تم خود میرے ساتھ بنا کسی رشتے کے اسے ایک گھر میں رہنے کے لیے کمفرٹیبل رہو گی؟ نہیں ایزل، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا اور چند دنوں میں ہی گھبرا جاؤ گی، پھر یہاں سے بھاگنے کے لیے سوچو گی، مگر جاؤ گی کہاں؟ میں بس تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور جب ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ان 3 دنوں میں ایسا کچھ غلط نہیں ہوا جس کی وجہ سے تم بد کردار کہلائی جاؤ یا میں ایک غلط مرد بن جاؤں، اور اگر میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو پھر شادی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اور تم خود ہی سوچو، تم چند سال بعد کسی نہ کسی سے شادی تو کرو گی ہی نا؟ کیا ساری زندگی یوں تنہا رہو گی؟ تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی ہمسفر شامل تو ہوگا ہی، تو کیا وہ کوئی میں نہیں ہو سکتا؟ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ صرف ایک موقع؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری پرمیشن کے بنا کبھی تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے ہی اکیلا مر جاؤں گا، کوئی میری قبر پر بھی کبھی فاتح پڑھنے نہیں آئے گا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی، تمہیں دیکھا، تب سے میں زندگی جینا چاہتا ہوں۔ دل چاہتا ہے میرا بھی ایک خوبصورت گھر ہو، میری فیملی ہو، بیوی بچے ہوں، تاکہ جب کل میں مر جاؤں تو وہ میری قبر پر کم سے کم فاتحہ پڑھنے تو آ سکیں۔ جانتی ہوں مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ دانیال کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، ایزل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے گمنام موت سے ڈر لگتا ہے، ایسی موت جہاں دنیا میں کوئی اپنا ہو ہی نہ اور کوئی جان ہی نہ سکے کہ آپ کہاں گئے، کب گئے، آپ کی قبر کہاں ہے، اور لوگ آپ کو بھول جائیں۔ وہ رو رہا تھا، یہ دیکھتے ہی ایزل کا دل بے اختیار بے چین ہوا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ ایزل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج سے باہر نکلتا، ایزل کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ دانیال کو ایسا لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔ اس نے بے حد حیرت سے پلٹ کر ایزل کو دیکھا جو اسے دیکھے بنا کمرے میں جا چکی تھی۔ دانیال کے لبوں پر ایک تکلیف بھری مسکراہٹ امڑ آئی۔ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ وہ بے چین اور غیر آرام دہ سی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی جب دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ ان کا کچھ دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا اور وہ اس نکاح سے مطمئن تھی تو ضرور، مگر بے چین بھی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ایزل نے فوراً نظریں جھکا دیں۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، جس شخص سے کچھ دن پہلے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، آج وہ اس شخص کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ بنا کوئی بات کیے خاموشی سے بیڈ سے اٹھی اور صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بیڈ سے کیوں اٹھ گئی؟ میں کون سا تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ مگر ایزل نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ بات ختم کر دینا چاہتی تھی۔ ایزل، مت کرو نا پلیز، تم جا کر بیڈ پر لیٹ سکتی ہو، فکر مت کرو، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، بازو آنکھوں سے ہٹا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں میں آپ کے ساتھ ابھی ایک کمرے میں رہنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ جب تھوڑا بہتر لگے گا تب بیڈ شیئر کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اس سے پہلے دانیال کچھ کہتا وہ جلدی سے اس کی طرف پشت کیے صوفے میں اپنا چہرہ دھنساتی آنکھیں میچ گئی۔ دانیال بس سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ نکاح کو 2 دن گزرے تھے، مگر ایزل کی جھجک ابھی باقی تھی۔
دانیال نے جب اس کے قریب آیا تو بے اختیار سنبھل کر بیٹھ جاتی، اس سے بات کرتے ہوئے بھی نظریں چرا لیتی۔ دانیال اس کی یہ جھجک سمجھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دانیال لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا اور ایزل اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے والدین نہیں ہیں کیا؟ بلاخر اس نے بات کا آغاز کر ہی لیا۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ ایزل کو یہ خیال کیوں آیا، مگر اس نے بنا کسی سوال کے اسے بتانا شروع کیا۔ میرے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا ایک بزنس رائیول تھا جس نے دشمنی میں میرے والدین کو ایک حادثے میں مروا دیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ بابا کے ایک وفادار ملازم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میری پرورش کی، مگر میں اپنے والدین کی موت کو بھلا نہیں سکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن اپنے والدین کے قاتل تک پہنچوں گا۔ اسی مقصد نے مجھے طاقت کی اس دنیا میں دھکیل دیا، مافیا کی ایسی دنیا جہاں سے انسان واپس نہیں پلٹ سکتا۔ میں نے طاقت حاصل کر اپنے والدین کے قاتل کو ڈھونڈا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ دانیال کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، طاقت، دولت، لیکن بس کوئی اپنا نہیں۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کو دکھ ہوا۔ وہ ایک تھی جو والدین ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اور دوسرا وہ تھا جس نے بہت چھوٹی عمر میں والدین کھو دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اب نہ آپ تنہا ہیں اور نہ میں، ہم دونوں ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ بات کیوں کہی، مگر بس کہہ دی۔ دانیال مسکرایا تو وہ خفگی سے بات بدل گئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ دانیال نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دن ہو گئے میرا کالج سے آف ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اس وجہ سے کالج نہیں جا سکی۔ ان مسائل نے میری پڑھائی بالکل ڈسٹرب کر دی۔ چند ہفتوں کے بعد میرے فائنلز شروع ہونے والے ہیں۔ اگر میں اب بھی نہیں گئی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دانیال نے بغیر کسی تردد کے فوراً جواب دیا، تو کل سے کالج جاؤ۔ ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ دانیال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کیوں روکوں گا؟ میں نے تم سے نکاح اس لیے تو نہیں کیا کہ تمہارے خواب چھین لو۔ تم پڑھو، اپنا کریئر بناؤ گی، اور جو بننا چاہتی ہو بنو، کرنا چاہتی ہو کرو۔ ایزل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بچپن سے میرا یہی خواب تھا۔ میں چاہتی تھی میں بہت پڑھوں، اپنی ایک پہچان بناؤں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایک دن میرے والدین میرے نام پر فخر کریں گے، مگر ہمارے گھر میں بیٹیوں کے خوابوں سے زیادہ ان کی عزت کی فکر کی جاتی تھی۔ پھپھو کے واقعے کے بعد تو جیسے ہماری ہر خواہش پر پہرا لگا دیا گیا تھا۔ میں نے کالج میں ہمیشہ خود کو بہت سنبھل کر رکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی میرے لیے سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ ایزل کی آواز بھرا گئی، مگر پھر بھی میں نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دن میں اپنے فیصلے خود کر سکوں، کسی کے لیے بوجھ نہ بنوں، اپنے والدین کا سہارا بنوں۔ اور پھر ان 3 دنوں نے سب ختم کر دیا۔ دانیال نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم جتنا پڑھنا چاہو گی اتنا پڑھو گی۔ تم جس مقام تک پہنچنا چاہو گی میں تمہیں وہاں تک پہنچانے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ایزل نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جس چیز کی امید اسے اپنے اپنوں سے تھی انہوں نے اس کی امید توڑ دی، اور جس کی امید اسے اس شخص سے نہیں تھی جو اس کے سامنے قتل کر چکا تھا، وہ اس کی امید بن رہا تھا۔ کتنا مضحکہ خیز تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھی اور اندر چلی گئی۔ دانیال جانتا تھا اتنی جلدی وہ اس کے ساتھ نارمل نہیں ہو سکتی، اور وہ سمجھتا بھی تھا۔ وہ بس اسے اس کا وقت دے رہا تھا۔ جب سے نکاح کے بعد ایزل نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا تھا، تب سے دانیال کے روزمرہ کے روٹین میں ایک چیز مستقل شامل ہو گئی تھی، ایزل کو کالج چھوڑنا اور پھر خود اسے لینے جانا۔ صبح وہ اسے کالج چھوڑ کر اپنے آفس چلا جاتا اور دوپہر کو آفس سے سیدھا کالج پہنچتا۔ ان چند ہفتوں میں ایزل کو بھی اس روٹین کی عادت سی ہو گئی تھی۔ دانیال راستے میں اس کے لیے کبھی اس کی پسند کے کھانے کی کوئی چیز لے آتا، کبھی واپسی پر اسے مال لے جاتا اور اس کی پسند کے کپڑے دلواتا۔ اسے واقعی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا، اور ایزل چاہے زبان سے کچھ نہ کہتی مگر دل ہی دل میں اس کی اس محبت اور توجہ کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد ایزل نے جیسے ہی کالج کے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو اس کی نظر سامنے کھڑے دانیال کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دانیال گاڑی کے پاس کھڑا اس کی ایک کلاس فیلو سے بات کر رہا تھا۔
اور دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ایزل کے قدم وہیں رک گئے، اس کے دل میں عجیب سی چبھن اٹھی۔ وہ چند لمحے دور کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس کے اندر غصہ بھرنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے ان کے قریب سے گزری، گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال کی نظر اس پر پڑی تو اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو اللہ حافظ کہا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیسا ہوا پیپر؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ ایزل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ سارا راستہ دانیال اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ایزل کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ دانیال کو یہی لگا شاید اس کا پیپر اچھا نہیں ہوا، اسی لیے اس کا موڈ خراب ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ایزل کا یہی حال رہا۔ وہ سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ دانیال نے اسے پکارا مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ رات کو وہ کھانے کے وقت ٹیبل پر بھی نہیں تھی۔ اسے نہ پا کر دانیال نے اپنی بھوک بھی مر چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ونڈو کے پاس صوفے پر بیٹھی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایزل، کیا ہوا؟ تمہارا موڈ آج خراب ہے؟ ایزل نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ دانیال اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پیپر اچھا نہیں ہوا؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ دانیال نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا اور پھر قدرے فکر مندی سے پوچھا، مجھ سے ناراض ہو؟ اسے کسی خدشے کے تحت پوچھا، لیکن ایزل پھر بھی خاموش تھی۔ اگر پیپر اچھا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایک پیپر ہی تھا، اتنا سر پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تم اس طرح خاموش اور ناراض رہو گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ بس پھر اس بات پر تو ایزل کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی۔ آپ کو نہیں پتا مسئلہ کیا ہے؟ واقعی نہیں پتا؟ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج سینٹر کے باہر کھڑے ہو کر کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے؟ ایسے گپیں لڑا رہے تھے جیسے وہ آپ کی بڑی پکی سہیلی ہو۔ دانیال چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو چھپا سکا تھا۔ ارے وہ تو تمہاری دوست تھی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تو وہ مل گئی، بس اسی لیے بات کر رہا تھا۔ ایزل کے غصے کا گراف مزید بڑھ گیا۔ دوست؟ میری دوست؟ اگر کوئی اور لڑکی میری دوست ہوگی تو آپ اس طرح سے ہنس ہنس کر باتیں کریں گے؟ ایسے کبھی ہنس کر مجھ سے تو بات نہیں کی۔ دانیال نے ہونٹ بھینچ کر اپنی ہنسی روکی۔ ایزل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ نکاح سے پہلے تو بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، اب کہاں گئی ساری محبت؟ میری طرف تو دوسری نظر دیکھتے بھی نہیں، اور لڑکیوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے مفت کی لاٹری نکل آئی ہو۔ دانیال کو اس کی باتیں سن کر مزہ آ رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھے موقع دیا کہ میں تم سے اس طرح سے ہنس ہنس کر بات کروں؟ لڑکیاں مجھے دیکھ کر مسکراتی ہیں، اتنے پیار سے بات کرتی ہیں، لفٹ کرواتی ہیں۔ تم نے آج تک کیا کیا؟ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے دور بھاگتی ہو، حالانکہ میری بیوی ہو۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے قریب رہو۔ میں نے بس فری ہینڈ دے رکھا ہے، تمہاری مرضی ہے، جیسے چاہو رہو۔ لیکن جب میں تمہاری پرسنل لائف میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرتا، کبھی نہیں پوچھا کہ کالج میں کس لڑکے سے بات کرتی ہو، تو پھر تم کیوں اتنا جل رہی ہو؟ اس کی یہ بات سنتے ہی ایزل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کے قریب ہوئی اور غصے سے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ ہاں تو میں نے کب روکا ہے کہ مجھ سے ہنس ہنس کر بات نہ کریں؟ آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اگر آج کے بعد میں نے آپ کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہوتے ہوئے دیکھا نا تو چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ دانیال اس کی شکل دیکھ کر مزید اپنی ہنسی نہ روک سکا اور کھل کر ہنس پڑا۔ ایزل نے غصے سے اسے گھورا۔ میں نے کوئی جوک سنایا ہے جو آپ ہنس رہے ہیں؟ دانیال بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک سکا۔ نہیں، کوئی جوک نہیں سنایا، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی بھی جیلس ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ایزل کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کب سے اس کی باتوں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اس نے غصے میں اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ بہت برے شوہر ہیں آپ۔ دانیال اب کے کچھ سنجیدہ ہوا۔ جیلس ہو سکتی ہو، محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ ایزل خاموش ہو گئی۔ اب تو مان لو کہ تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ بے صبری سے اس کے لبوں سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ ہاں کرتی ہوں محبت، ہو گئی ہے محبت، اور اپنے شوہر سے ہی تو کر رہی ہوں، کسی غیر مرد سے تو نہیں۔ آپ کی طرح نہیں کہ کسی غیر سے گپے ماروں۔ دانیال کے چہرے پر ایسی خوشی پھیلی جیسے اسے سب کچھ مل گیا ہو جس کا وہ مدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے نرمی سے ایزل کے ہاتھ تھام لیے۔ اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے سے ایک جملے کا کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر اسے اچانک کمر سے پکڑ اپنے قریب کھینچ لیا تو ایزل لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اگر اتنی محبت کرنے لگی ہو مجھ سے
تو پھر ہم اپنے درمیان یہ دوری ختم کر دیں؟ ایزل کی ساری ناراضگی جیسے ایک لمحے میں کہیں پیچھے رہ گئی۔ بتاؤ ایزل، کیا ختم کر دیں ہم یہ دوری؟ ایزل نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر شرم سے نظریں جھکا لیں۔ وہ ایزل کے بال کانوں کے پیچھے کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس خاموشی میں دانیال کو اس کا جواب مل گیا۔ وہ مسکرا کر ایزل کو اپنے مزید قریب کرتا اچانک اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ اس کی قربت میں آنکھیں میچ گئی۔ دانیال نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا اور نرمی سے اس کی سانسیں قطرہ قطرہ پیتا وہ اس کی کمر مزید اپنے سینے میں بھیج گیا تو ایزل کا سانس جیسے اس کے حلق میں گھٹتا جا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ دانیال کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ دانیال نے کچھ دیر بعد اس کے لب چھوڑے اور اسے باہوں میں اٹھا کر وہ بیڈ تک آیا۔ ایزل کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا مگر وہ آج اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس سے محبت کی۔ اس نے بھی تو اس شخص کا ہر عیب اور ہر سچ جاننے کے بعد بھی اس سے محبت کی۔ دانیال نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اب وہ سیدھا ہوتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر وہ بیڈ کی دوسری طرف پھینک چکا تھا۔ پھر وہ ایزل پر جھکا۔ اس پر سایہ فگن ہوتا وہ اس کے دونوں ہاتھ تکیے سے پن کرتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور گہری ہوتی رات کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ بھی مزید گہرا ہو چکا تھا۔ پیپرز ختم ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ آج دونوں شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے آئے تھے اور ایزل دل کھول کر اپنی پسند کی چیزیں لے رہی تھی اور دانیال اس کی ہر فرمائش پوری کر رہا تھا کہ اچانک دانیال کی نظر ایزل کے سینے تک گئی جہاں ایک سرخ نشان پڑ رہا تھا۔ وہ فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس لمحے فضا میں ٹھا کی آواز گونجی۔ دانیال نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایزل کو اپنی طرف کھینچا۔ ایزل کا بیلنس برقرار نہ رہا اور وہ دانیال کے سینے پر آ گری۔ گولی ان کے قریب سے گزرتی شیشے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ایزل خوف سے دانیال سے لپٹ گئی جبکہ دانیال نے فوراً اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے آدمیوں نے چند ہی لمحوں میں پورا مال گھیر لیا مگر حملہ آور لوگوں کے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو چکا تھا۔ دانیال نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ بار بار پوچھ رہا تھا جسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایزل نے خوف کے تحت پوچھا۔ دانیال نے خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں، بس چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ راستے میں ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ دانیال نے موبائل دیکھا تو اس میں ایک تصویر کسی انجان نمبر سے موصول ہوئی۔ اس نے جیسی ہی تصویر کھولی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تصویر میں وہ اور ایزل شاپنگ مال میں داخل ہوتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے چند الفاظ کا پیغام لکھا تھا۔ بہت بے فکر ہو کر بیوی کے ساتھ گھوم رہے ہو دانیال شاہ؟ میں نے کہا تھا میرے راستے میں مت آنا۔ جس دن مجھے تمہاری کمزوری مل گئی نا اس دن تمہاری راتوں کی نیندیں اڑا دوں گا۔ اب اپنی بیوی کو بچا کر رکھنا، کیا پتہ کب اور کہاں کوئی اس کی جان لینے آ جائے۔ دانیال کے ہاتھ میں موبائل واضح لرزا۔ اس نے ایزل کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے سیٹ کے پچ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ابھی تک اس لمحے سے خوفزدہ تھی۔ گولی کی آواز دماغ میں بار بار بج رہی تھی۔ دانیال کو تو پہلے ہی یقین تھا کہ گولی اس کے لیے نہیں، ایزل کے لیے ہی چلی تھی، کیونکہ اس کے دشمن کو آخر کار اس کی کمزوری مل گئی تھی۔ اگلے چند دن دانیال کے انتہائی بے چینی میں گزرے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حملہ آور اور اس کے پیچھے موجود شخص کا سراغ لگانے کا حکم دیا مگر کوئی ٹھوس معلومات ہاتھ نہ آئیں۔ ایزل نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ دانیال اس روز کے بعد سے کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر اسٹڈی میں بیٹھا رہتا، رات گئے تک جاگتا رہتا۔ ایک شام ایزل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دانیال نے فوراً نظریں چرا کر بات بدل دی۔ آفس کا کچھ معاملہ ہے بس، اور تو کوئی بات نہیں۔ ایزل نے اسے غور سے دیکھا مگر مزید کوئی سوال نہیں کیا اور دانیال اسے سچائی بتا کر کسی بھی پریشانی میں مزید ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ چند ہفتوں میں اس کا رزلٹ آ جائے گا، پھر وہ یونیورسٹی جائے گی اور یہاں پر اس کی آزادی اب دانیال سے جڑ چکی تھی۔ اس کے لیے ایک بات واضح ہو چکی تھی، جب تک ایزل اس کے قریب تھی اس کے دشمن اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دانیال چاہے جتنی حفاظت کر لے ہر جگہ اس کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں سوچ کر بھی اس کا دل
बैठने लगता था। उसने पुलिस से खुफिया रابता किया। उसके पास अपने सबसे बड़े दुश्मनों के नेटवर्क के खुफिया ठिकानों, गैर कानूनी सरगर्मियों और उसके आदमियों के बारे में ऐसी मालूमात थीं जो पुलिस के लिए इस पूरे रैकेट तक पहुंचने में मददगार हो सकती थी। दानियाल ने सोच लिया कि अब वो खुद को बदलेगा और जो उसने गलत काम किए उसे खुद भी उसकी सज़ा हासिल करनी होगी, क्योंकि इंसान के गलत काम उसका पीछा नहीं छोड़ते। अगर ऐसे ही वो उस दलदल में फंसा रहा तो उसके गलत कामों की सज़ा ईज़ल को भुगतनी होगी, और वो ईज़ल को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी बीवी थी, उसकी मोहब्बत, मगर पुलिस को सरेंडर करने से पहले उसे ईज़ल को महफूज करना था। वो दोनों इस वक्त शहर से दूर दूसरे शहर में खूबसूरत घर के बाहर खड़े थे। वाह, ये घर तो बहुत प्यारा है। ईज़ल ने मुस्कुरा कर उसे देखा। है ना, तुम्हारा है ये, मैं तुम्हारे लिए लिया है। आज से तुम यहीं रहोगी, मैं तुम्हारा यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दूंगा। ईज़ल के चेहरे पर फ़ौरन खुशी फैल गई। आपने ये मेरे लिए लिया? वो खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। तो आज से हम दोनों यहीं रहेंगे? दानियाल ने चंद लम्हे उससे देखा पर नजरें चुरा ली। नहीं ईज़ल, सिर्फ तुम। उसकी बात पर ईज़ल की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मतलब? सिर्फ मैं? आप मेरे साथ नहीं रहेंगे क्या? दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हारे साथ एक होगी और 2 गार्ड्स हर वक्त घर की हिफाजत पर रहेंगे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ईज़ल हैरत और उलझन से उसे देख रही थी। लेकिन आप मेरे साथ क्यों नहीं रहेंगे? दानियाल ने संजीदगी से उसे देखा। क्योंकि आज के बाद हम साथ नहीं रहे। हमारा साथ यहीं तक था। ईज़ल के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, जैसे उसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आवाज़ कांप गई। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर अचानक मुझे छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? दानियाल ने खुद को पत्थर दिल किया। तुम आज के बाद अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो, अब हम साथ नहीं रह सकते। वो सख्ती से बात कर रहा था और ईज़ल की आंखों में आंसू भर आए। क्यों? आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? ये सब कुछ क्या किसी और पर दिल आ गया है, जैसे मुझ पर आया था? दानियाल के अंदर जैसे किसी ने खंजर उतार दिया, मगर उसने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। हाँ, आ गया है, इसलिए तो मैं खुद से दूर कर रहा हूँ। वो भी कुछ गुस्से और सख्ती से जवाब देकर उसका हाथ छोड़ चुका था। ईज़ल चंद लम्हों तक अपने खाली हाथ को देखती रही और फिर उसके चेहरे पर ऐसी अजियत नमूदार हुई जिसे दानियाल शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता था। अच्छा, तो आपकी वो मोहब्बत बस चंद दिनों का मज़ा थी? उसने अपने आंसू साफ किए। मैं भी पागल थी जो आप जैसे कातिल पर यकीन कर बैठी। अब समझ आई आपको बस मेरा फ़ायदा ही उठाना था। ठीक है, जिसके साथ रहना है रहे। मैं आज ही आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, मगर एक बात याद रखिएगा, मैं अब कभी आपके पास वापस नहीं आऊँगी, और अगर आप कभी मेरे पास आए भी तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सख्ती से कहकर अंदर चली गई और रोते हुए ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके अंदर जाने के बाद दानियाल चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। ईज़ल के एक एक लफ्ज़ ने उसे अंदर तक ज़ख्मी कर दिया था। उसका दिल चाहा वो अंदर जाकर उस सब कुछ बता दे, उसे अपने सीने से लगा कर कहे कि वो झूठ बोल रहा था, वो किसी और की हम इंटरेस्टेड है। वो उसे छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए ख़ुद से दूर कर रहा है। मगर अगर ईज़ल को हकीकत मालूम हो जाती तो शायद वो उससे दूर जाने पर कभी राज़ी ना होती। दानियाल ने आंखें बंद की और ख़ुद को संभाला। फिर उसे जहर से दूर छोड़े वापस पलट आया। इस आखिरी बार उस घर की तरफ देखा जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती हस्ती उसकी दी गई तकलीफ़ों पर रो रही थी, मगर वो ये सब सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ईज़ल को कभी मालूम हो कि उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया, इसलिए ईज़ल का दिल तोड़कर उसे खुद से दूर करना बहुत ज़रूरी था। वो चाहता था कि वो उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। उसने पुलिस को वो लोकेशन भेज दी जहाँ उसके दुश्मन के खुफिया अड्डे थे। फिर वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया जिसने शॉपिंग मॉल में ईज़ल पर हमला करवाया था, और उसी रात दानियाल शाह ने खुद को भी पुलिस के हवाले कर दिया। ईज़ल इस सब से बेखबर थी। वो यही समझ रही थी कि दानियाल ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि दानियाल अपनी बाकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला सिर्फ इसलिए कर चुका था कि उसकी बीवी आइंदा किसी दुश्मन की गोली का निशाना न बने। मगर वो नहीं जानता था कि जब वो 5 साल बाद ईज़ल से मिलेगा तो अपने जेल जाने के फ़ैसले पर वो कितना पछताएगा। कॉफ़ी शॉप में 5 साल बाद ईज़ल से मिलने के बाद दूसरे रोज़
دانیال لائبریری میں آ گیا جہاں ایزل کام کرتی تھی۔ 5 سال تک وہ ایزل سے دور ضرور تھا مگر اس کی زندگی سے مکمل طور پر بے خبر کبھی نہیں رہا۔ وہ پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور تنہائی دور کرنے کے لیے کتابوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ بس اگر اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تو بچی کے بارے میں۔ شاید وہ بچی کو لے کر زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسی لیے دانیال کی نظریں دور کھڑی ایزل پر پڑیں تو وہ چند لمحے وہیں رک گیا۔ آج وہ اکیلی تھی، بچی ساتھ نہیں تھی، شاید وہ اسے گھر ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ 5 سال نے اس سے لڑکی کو بہت بدل دیا تھا مگر اس کے اندر وہی ایزل کہیں نہ کہیں آج بھی موجود تھی جسے دانیال نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ اس کے قریب آیا، ایزل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر فوراً سے ناگواری پھیل گئی تھی۔ ایزل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دانیال نے بات کا آغاز کیا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایزل نے سختی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ صرف ایک بار میری بات سن لو، اس نے التجا کی۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں، منع کیا تھا نا میں نے آپ کو، دور رہیے گا مجھ سے اور یہ لائبریری سے۔ یہاں میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، آپ فی الحال جائیں یہاں سے، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر اس شہر سے تب تک کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں اپنا سچ نہیں بتا دیتا۔ ایزل نے بنا کوئی جواب دیے فوراً رخ پھیر لیا۔ دانیال کچھ دیر بے بسی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے لائبریری سے باہر نکل گیا۔ دانیال کے جاتے ہی حمزہ، جو ایزل کے ساتھ یہاں لائبریری میں ایز لائبریرین کام کرتا تھا، ایزل کے قریب آیا۔ ایزل، ایک بات پوچھوں؟ وہ جب بھی آپ سے ملنے آئے تھے وہ دانیال شاہ تھے نا؟ ایزل نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ حمزہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے یقین تھا کہ جو ابھی گیا وہ دانیال ہی تھا، مگر وہ پہچاننے کی کوشش میں تھوڑا دماغ پر زور ڈال رہا تھا۔ ان سے میری ملاقات جیل میں ہوئی تھی۔ ایزل کے ہاتھ میں موجود کتاب لرز گئی۔ جیل؟ اس نے بے حد بے یقینی سے یہ لفظ سرا۔ ہاں، مجھ پر ایک جھوٹے قتل کا الزام لگ گیا تھا، میں بے قصور تھا، لیکن کیس اتنا الجھ گیا کہ مجھے 6 ماہ جیل میں رہنا پڑا، اور جس جیل میں ان 6 مہینے تک رہا دانیال شاہ بھی وہیں تھے۔ ایزل کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ بے یقینی سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر نئی بات اس کے سامنے ایک نئی حقیقت کھول رہی ہو۔ یہ جیل میں سب قیدیوں کے کافی فیورٹ تھے اور مجھے وہیں رہتے ان کے بارے میں سب معلوم ہوا کہ دانیال شاہ اپنے وقت میں اپنے شہر کے بہت بڑے مافیا ڈان تھے، ان کے خلاف کئی مقدمات تھے، مگر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ وہ خود پولیس کو سرنڈر کر کے جیل آئے تھے۔ ایزل کی سانس جیسے رکنے لگی۔ سنا ان کی بیوی پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ دانیال شاہ کی بیوی تھی۔ ان کے دشمن ان کی بیوی کو ان کی کمزوری سمجھنے لگے تھے۔ دانیال کو یقین تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں یہ ان کی سزا ہے، جس کی بیوی اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی۔ اسے یقین تھا کہ دشمن بار بار اس کی بیوی کو نشانہ بنائیں گے، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو خود سے دور کیا اور پھر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے تمام گناہ کی سزا کاٹ سکے۔ حمزہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا بہترین شوہر کہیں نہیں دیکھا۔ یقیناً وہ لڑکی کافی خوش قسمت ہوگی جو ان کی بیوی تھی۔ ایزل کے لیے اب اپنا قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 5 سال سے جس حقیقت کو وہ ایک تلخ دھوکہ سمجھتی آ رہی تھی، وہ حقیقت آج کیسے اس پر آشکار ہوئی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ دانیال نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتی رہی کہ اس کی محبت جھوٹ تھی، مگر وہ تو جیل میں تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، دانیال آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہاتھ پاؤں بری طرح لرزنے لگے۔ دانیال کی وہ بیوی جس کے لیے وہ جیل گیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ایزل کے لیے وہاں ایک لمحہ بھی بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں، لائبریری کے انچارج سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ گھر پہنچتے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ 5 سال پہلے دانیال کی وہ آخری بات بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی کہ ہاں، کسی اور پر دل آ گیا۔ ایزل نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اتنا بڑا جھوٹ؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ 5 سال وہ بنا سچ جانے اسے غلط سمجھتی رہی۔ آسمان پر رات اتر آئی۔ کچن میں کافی بناتی ایزل سارے کام چھوڑ کر دروازے تک آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دانیال کھڑا تھا۔ وہ
شدید حیران ہوئی۔ دوپہر کو لائبریری کے بعد تو شاید اس کے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں صرف ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں، اگر تم اجازت دو تو اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آج پہلی بار اسے دانیال کا چہرہ مختلف دکھائی دیا۔ 5 سال پہلے والا روب دار، طاقتور اور ہر وقت گارڈز میں گھرا رہنے والا دانیال کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دروازے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ دانیال کے چہرے پر حیرت ابھری مگر وہ خاموشی سے اندر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کی دہلیز میں کھڑا تھا اور اپنی بیٹی کو سوتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو ایزل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایزل کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ 5 سال کہاں تھے؟ ایزل نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں غصے سے زیادہ درد تھا۔ دانیال چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جان چکی ہے۔ تمہیں معلوم ہو گیا؟ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، تو آپ کو کیا لگا تھا مجھے کبھی معلوم نہیں ہونا تھا؟ دانیال نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا ایزل۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں معلوم ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ تمہیں قاتل کی بیوی، مافیا ڈان کی بیوی یا کسی مجرم کی بیوی کہہ کر طعنے دیں۔ میرے دشمن تمہیں میری کمزوری سمجھ چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں خود سے دور کر دوں گا تو تم محفوظ رہو گی۔ ایزل اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑی۔ آپ نے مجھے 5 سال خود سے دور رکھا، پھر مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ نے کسی اور عورت کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ چاہتے تھے میں آپ سے نفرت کروں۔ کتنی راتیں یہ سوچ کر روئی کہ آخر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دانیال کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ میں جانتا تھا میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن اگر مجھے تب معلوم ہوتا کہ تم اس حالت میں ہو تو شاید میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ میں تمہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا تم اپنی زندگی میں آزادی سے سانس لو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں بے خبر رہا۔ ایزل نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ میاں بیوی سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے دکھ بانٹنے کے بجائے مجھے ہی اپنے دکھ سے دور کر دیا۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی؟ دانیال خاموش رہا۔ ایزل اپنی جگہ سے اٹھی اور دانیال کے قریب جا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ دانیال جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایزل دوبارہ اس کی باہوں میں تھی۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایزل سسک رہی تھی۔ اب اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے نا تو بہت ماروں گی آپ کو، اور پھر کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور اگر دوبارہ مجھے چھوڑا تو اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ دانیال نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ آپ نے مجھے تب اپنایا جب سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے تھے، لیکن آپ 5 سال بعد بھی واپس آئے۔ اب بس ایک وعدہ کریں دانیال، اب ہم دونوں کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی کہیں نہیں جائیں گے۔ دانیال نے اس کے سر پر لب رکھے۔ وعدہ؟ اس لمحے کمرے کی دہلیز سے ننھی سی آواز آئی، ماما۔ ایزل اور دانیال دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ان کی بیٹی نیند سے بھری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اسے پکارتے ہوئے ان دونوں کے قریب آ گئی۔ دونوں اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ صوفے پر چڑھ کر جلدی سے ان دونوں کے قریب ہوتی ایک ساتھ دونوں کو گلے لگا گئی۔ دانیال نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ بابا کی جان۔ دانیال نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ 5 سال پہلے دانیال نے اپنی محبت کو محفوظ رکھنے کے لیے خود کو اس سے جدا کیا تھا، اور اب جب وہ اپنے ہر گناہ کی سزا کاٹ کر آیا تھا تو اللہ نے انعام میں اسے بیوی کے ساتھ بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔